پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ یہ تو کہا ہے کہ مولانا ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اپوزیشن کے اندر، لیکن مولانا کے ساتھ یا جے یو آئی ایف کے ساتھ جو ہے وہ کوئی خاص رابطے تو نہیں ہیں آپ کی جماعت کے. تو آپ کہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ تحریک تحفظ آئین کے ساتھ بھی آپ کہتے ہیں تحریک ووٹ چلائیں گے 5 اگست کی اور اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے. جس دن اے پی سی تھی، ہاں جی، جس دن اے پی سی تھی اس دن یہ 2 وجوہات ہیں اس پورے جو ہے اس طوفان کھڑا کرنے کی. ایک تو مولانا قصور چلے گئے، پنجاب میں چلے گئے، بلوچستان کا مقدمہ رکھا، خیبر پختونخوا کا مقدمہ رکھا، سارے حالات رکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا جو معاملہ یہ تھا کہ جس دن اے پی سی تھی بلوچستان پہ، اس دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ مولانا کے پاس گھر آ گیا تھا. پہلے پیغام آیا کہ فلاں صاحب آئیں گے، پھر وہ خود تو نہیں آئے مگر بہت بڑا وفد جس میں جو ہے میجارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی تھی وہ آئے. تو آج بھی میرے رابطے ہوئے ہیں کہیں پہ ان سے، اور مومنٹ یہ سارا کچھ ختم ہوگا تو میں بات چیت کروں گا اور پھر مولانا کو رپورٹ دوں گا کہ کیا اس سارے معاملے میں آج کے بھی رابطے ہیں ہمارے. تو یہ بھی جو نا ایک ریزن شاید ہو سکتی ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ شاید مل کے تحریک چلانے کی یا وہ کوئی متحدہ کوئی اپوزیشن ہو، میرا خیال ہے کہ فی الوقت وہ جو ہے نا وہ پری میچور ہے. اس میں اگر بات ہوئی تو اس میں ٹائم لگے گا، وہ بھی امیجیٹ نہیں ہو سکے گا، یا اس مہینے میں ہو جائے یا 10-20 دن میں ہو جائے گا. اچھا، یور ٹیک سر سچویشن پہ؟ ٹیک از ویری کنسسٹنٹ. پاکستان ایسے چل نہیں سکتا، اور ہر دن جو گزرتا ہے وہ اس کو ثابت کرتا ہے. ہماری ایران کی سچویشن پہ جو ساری بات ہوتی ہے یا اس کی ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریاست کا رول بڑا اچھا رہا، جو کہ میں مانتا ہوں، میں آئی گیو دیم کریڈٹ، یا پھر یہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ نہیں ہو رہی. جو اس کا لیسن ہے، جو سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے انٹرنل پرابلمز سالو کرنے ہیں، یا پھر وہ انٹرنل پرابلمز جو ہیں ان کا کوئی حل نکالنا ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. کیونکہ ان سارے انٹرنیشنل سچویشنز کے پولیٹیکلی اور اکنامکلی افیکٹس ہم پہ ہوتے ہیں، اینڈ ویئر ان اے نیبرہڈ جہاں پہ ہم کمزوری نہیں افورڈ کر سکتے. مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیوں نہیں ڈیبیٹ ہوتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو لیجٹمیسی کا سوال ہے اس حکومت کا، وہ آج تک نہیں حل ہوا، اور نہ جو اوائڈ ہو رہی ہیں ڈسکشنز، یا پھر جو نسخے دیے جا رہے ہیں کہ جی کیبنٹ میں فلانا وزیر تبدیل ہو جائے گا یا فلانا تبدیل ہو جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونا. پی ٹی آئی کو آپ غدار بھی قرار دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی فورس بھی ہے آپ کے پاس. واحد حال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ سلوک ہو غیر قانونی جو کسی پولیٹیکل پرزنر کے ساتھ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا. آزاد کشمیر میں کیا حال ہے وی آل نو، اس پہ میں بات اسی لیے نہیں کرتا تاکہ ایک نیشنل کاز کو نقصان نہ پڑے. لیکن اٹس انٹرسٹنگ کہ جو بات کرتا ہے خواجہ آصف صاحب، ان پہ جو بلاول کہتا ہے وہ تو غیر مناسب ہے. لیکن پی ایم ایل این میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خواجہ آصف نے جو کہا تھا وہ غیر مناسب تھا یا نہیں. خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے جب ایک صوبہ اور وفاق پارٹیوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، جب وہ آمنے سامنے جس طریقے سے ہیں تو اس کا جو ہے وہ نیشنل انٹیگریٹی پہ کیا اثر ہے یا کیا اثر نہیں ہے. وہاں پہ جو ملیٹنسی کے اگینسٹ جنگ ہے، کیا یہ اس کے لیے مثبت ہے یا نہیں ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. مولانا کی بات جو ہے وہ قابل اعتراض ہو سکتی ہے، میں کانٹیکس یا لیک آف کانٹیکس میں نہیں جاتا. ہی از اے لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورس. باتیں بہت لوگوں نے کی ہے. مائی پرسنل ویو وڈ بی کہ جہاں پہ پاکستان آرمی یا پاکستان آرمی کے شہداء کی بات آتی ہے، کوئی غلط بات بھی کرے، ملک نے نہیں ماننا تو اس سے نقصان کم پڑنا ہے. جس ٹائپ کی بات خواجہ آصف نے کی پورے کشمیری قوم کو ملائن کرنے کے لیے، وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ پہ پریکٹیکلی زیادہ جو ہے وہ ہارم کاز کرے. جو ان کی قائد صاحب نے تو خیر جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ وہ چونکہ خود کشمیری بھی ہیں اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہے. ان کا ذاتی ان کی رائے تھی، بہرحال ان کو نہیں دینی چاہیے تھی، مگر اس کے اوپر ذاتی رائے تو پھر تو ذاتی رائے ہر کسی کی ہو سکتی ہے. تو جی ہم سب پاکستانی ہیں، جب ہم جو ہے وہ کوئی کرٹیسزم بھی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں نا. دس لاجک وونٹ بائی. آپ آگے بھی جائیں
अच्छा जगरा साहब, ये जो अबूरी सेटअप की बात है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब पहले दिन से कह रहे हैं, पीटीआई ये कहती है कि हम बात करेंगे अगर ये सेटअप ख़त्म किया जाए, कोई ऐसा मुतफ़िका सेटअप आए, 2 साल के लिए आए, 3 साल के, मुख्तलिफ लोग लिखते रहे हैं इसके ऊपर। आपके ख्याल में पीटीआई बातचीत के लिए तैयार होगी इमरान खान साहब अगर ये सेटअप जाता है और कोई और सेटअप आता है? 8 महीनों से इमरान खान को किसी नहीं मिलने दिया, क्या पता है कि इमरान खान साहब तैयार होंगे या नहीं। किसी को मिलने दें ना। कब तक जो है, या एक जेलर पाकिस्तान के आईन और कानून के ऊपर है, या फिर ये मजाक छोड़ दें एंड लेट इमरान खान हैव हिज मिनिमल राइट्स। आज दोबारा जो है वो ट्यूसडे है, जब नौरीन आपा की कोई गलत स्टेटमेंट आ जाती है, उस पे तो जो है वो हम बात करते हैं, लेजिटिमेटली बात करते हैं, जी उनको ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब उनको वहाँ पे 12-12 घंटे उन पे जो है वो वाटर कैनन्स पड़े जाते हैं, वेयर इज द डिबेट ऑन टीवी, वेयर इज द डिबेट ऑन, नहीं उसके ऊपर भी बात होती है और वो होनी चाहिए कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा कि उनसे मुलाकात हो। मैं यही कह रहा हूं, मगर नौरीन साहिबा का स्टेटमेंट जो है, मैंने आपको आई थिंक उन्होंने खुद रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो इंटरव्यूअर को कहा था कि ये जो है वो ये ना चलाएं। फिर क्यों चला नहीं चले, अच्छा लेट्स जस्ट मूव अहेड। देखें आगे जाना है, उसकी पहली प्री रिक्विजिट ये है, वो ना JUI पे पढ़ती है, वो ना हम पे पढ़ती है, वो ना पीपल्स पार्टी पे चढ़ती है। पीपल्स पार्टी भी बड़ी इंटरेस्टिंग व्यू जो है वो लेती है। कल या परसों यहाँ पे मेरे साथ शहला रजा जो है वो बैठी थी, कोई 10 मिनट उन्होंने एंकर के साथ डिबेट किया कि हम इनके इत्तेहादी नहीं है। मतलब इन पर इतना कीचड़ जो है वो पड़ा हुआ है कि पीपल्स पार्टी जिसकी सपोर्ट पे ये पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है, दे आर गोइंग टू एवरी पेन टू से हम इनके हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, अब आगे जाने का आपको कोई जो है वो रास्ता ज़रूर निकालना है, और उसमें इशू ये है कि इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो किया है ना, उसमें कोई भी जो है वो सच आ जाए इलेक्शन पे, जुडिशरी पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल पे, जो पुलिस गर्दी हुई है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। आखिरी बात जी इस पे देखिए, हमने अभी कहा ये बातचीत के बारे में, एक सिंपल अभी रिसेंट जो है वो नियत की बात, शहबाज शरीफ ने कहा कि 2024 के इलेक्शन अगर हमें इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे तो 2018 भी करने पड़ेंगे। हमेशा व्हाट अबाउटरी होती है ना। हमने कहा ठीक है कर दें, निकाल दें दोनों का। उसके बाद तो क्या फिर तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ ही बढ़ना चाहिए ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। PMLN के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान है, हुकूमत उनकी है। इस इम्तिहान और इस चैलेंज से PMLN कैसे आगे निकल सकती है? क्या वाकई ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं हालात कि ये सिस्टम जो है वो एक बंद गली में आ चुका है? ब्रेक के बाद इस पे बात करें।